بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ جو شخص پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے اسے دنیا میں نقد انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے اہل خانہ کو اللہ تعالی پاک دامنی کی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت پیش کی کہ مجھے اپنی بیوی کے کردار پر شبہ ہے، یہ بات میرے لیے سخت اذیت اور پریشانی کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کرو گے تو لوگ تمہاری عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدل کا بدلہ ہوتا ہے۔ زناکار آدمی صرف فحش عمل ہی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کا مخروض ہو جاتا ہے، اور یہ قرض اس کے اہل خانہ یا اولاد میں سے کوئی نہ کوئی چکا دیتا ہے۔ اصول یہی ہے کہ گناہ کی سزا اس عمل کے جن سے ہوا کرتی ہے، پس جو آدمی دوسروں کی عزت برباد کرے گا دوسرے اس کی عزت برباد کر دیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اشعار ہیں جن کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہے۔ پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور بچو اس سے جو مسلمانوں کے لائق نہیں۔ بے شک زنا قرض ہے، تو اگر تو نے اس کو قرض لیا تو ادائیگی تیرے گھر والوں سے ہوگی، اس کو جان لے۔ جو زنا کرے اس سے زنا کیا جائے گا، اگرچہ اس کی دیوار سے۔ اے شخص، اگر تو عقل مند ہے تو اس کو جان لے۔ تفسیر روح البیان للبروسوی میں ایک قصہ منقول ہے کہ شہر بخارا میں ایک سونے کی بہت زیادہ مشہور تھی دکان۔ اس کی بیوی نیک سیرت اور خوبصورت تھی۔ ایک پانی پلانے والا ان کے گھر 30 سال تک پانی پلاتا رہا، بہت بااعتماد آدمی تھا۔ ایک دن اس پانی پلانے والے نے پانی ڈالنے کے بعد
اس سنار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا اور چلا گیا۔ عورت بہت زیادہ غمزدہ ہوئی۔ اتنی مدت کے بعد اعتماد کو ٹھیس پہنچی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران سنار کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر صورتحال کی خبر ہوئی تو سنار کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ سنار نے بتایا کہ آج ایک عورت زیور خریدنے آئی، جب میں اسے زیور دینے لگا تو اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے پسند آ گیا، میں نے اس اجنبیہ کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا، یہ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا، لہذا پانی پلانے والے نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر قرض چکا دیا۔ میں تمہارے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ البتہ یہ مجھے ضرور بتانا کہ کل پانی پلانے والے اس آدمی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ دوسرے دن پانی پلانے والا آدمی آیا تو اس نے اس سنار کی بیوی سے کہا میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، کل شیطان نے مجھے ورغلا کر برا کام کروا دیا، میں نے سچی توبہ کر لی ہے، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ سنار نے غیر عورتوں کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی تو غیر مردوں نے اس کی بیوی کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑے پہن کر اکیلی بازار میں چلی جاؤ، اپنے چہرہ کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بہو آ کر مجھے بتا دو۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم آدمی اس کی طرف دیکھتا تو شرم و حیا کے مارے نگاہیں پھیر لیتا۔ کسی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راستے میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ غلطی کر بیٹھا، ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لے لیا تھا، پس میرے ساتھ وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر رہتا ہے۔ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہیوں کا بدلہ ہماری اولادیں چکاتی پھریں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہیں، اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں سے بے طمع ہو جائے۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے خاوند نیکوکاری کی زندگی گزاریں، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، انہیں چاہیے کہ وہ غیر مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چھوڑ دیں تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ رہ گئی بات کہ اگر کسی نے پہلے گناہ کبیرہ کر لیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منا لیں تاکہ دنیا میں قصاص سے بچ جائیں اور آخرت کی ذلت سے چھٹکارا پا جائیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ پاک دامن انسان بھی ہوگا جسے خوبصورت حسب و نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اندازہ لگائیں
کہ پاک دامنی والی صفت کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی قدر ہے۔ روز محشر جب تمام بنی نوع انسانیت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی تو اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور خصوصی رحمت ہوگی۔ ان میں وہ خوش نصیب بھی ہوں گے جو زنا سے بچیں گے، عین اس وقت جب کہ گناہ کی دعوت مل رہی ہے، اور وہ چاہتے تو موقع سے فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ضبط نفس کا مظاہرہ کیا اور اپنے کردار کو گناہ سے آلودہ ہونے سے بچا لیا، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں مطمئن اور مسرور ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے کو جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ بھی اپنی ضمانت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توکل لی ما بین رجلیہ وما بین لحییہ توکلت لہ بالجنہ، جو میرے لیے اپنی رانوں کی درمیانی چیز یعنی شرمگاہ اور جبڑوں کی درمیانی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، گارنٹی دے دے، میں اسے جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ ایک اور موقع پر نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے جوانان قریش، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا مت کرو، جو اپنی شہوت گاہ کو محفوظ رکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ لہذا جنت کے دائمی انعامات کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا کی عارضی لذات اور شہوات پر کنٹرول کر لیں۔ جو شخص نامحرم پر قادر ہو مگر خوف خدا کی وجہ سے گناہ سے بچ گیا، اس کے بدلے میں اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔